بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گی وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے۔ اس قصے کا ذکر سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 کے درمیان میں بہت صاف اور کلیئر موجود ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ دینے والی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خاص علم کے لیے مجھے خاص علم سیکھنے کی ضرورت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سفر پہ نکل جائیے اور آپ کو ایک اللہ کا بندہ ملے گا جو ہے حضرت خضر علیہ السلام، ان سے ملاقات کیجیے، وہ آپ کو خاص بھلائی والا علم سکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے ایک اپنے شاگرد کو ساتھ لیا، جو شاگرد بھی تھے اور ساتھی بھی تھے۔ ان کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ دو دریائیں جہاں ملتے ہیں وہ ہے مجمل بحرین، اس دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ آپ کو وہ اللہ کا بندہ ملے گا۔ اور مزید اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ دریائے نیل کی دو شاخیں ہیں، ایک نیل سفید اور ایک نیل نیلا۔ ان دونوں دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے اس مقام پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ اللہ کے حکم پر آپ سفر پر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ایک پکی ہوئی مچھلی اپنی ٹوکری میں ڈال دیجئے، اور جہاں پہ حضرت خضر کے ملنے کا مقام آئے گا وہاں پہ یہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ تو اس نشانی سے آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اور آپ نے ویسے ہی کیا، اپنے ساتھی کو پکی ہوئی مچھلی دے دی اور آپ کو گائیڈ کر دیا کہ یہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے گی اور ٹوکری سے نکل جائے گی۔ اسی وقت ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ اور اپنے ساتھی کے ساتھ وہ پکی ہوئی مچھلی کو لے کے نکل گئے۔ راستے میں ایک آرام کرنے کے لیے ایک چٹان پر تھوڑی دیر کے لیے وقت گزارا۔ وہیں پر وہ مچھلی سرنگ بناتے ہوئے دریا میں داخل ہو گئی، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے۔ ان کے ساتھی نے یہ سب دیکھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دماغ میں اس کو بھول پڑوا دی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی، شیطان نے انہیں بھلا دیا کہ مچھلی وہاں ٹوکری سے نکل چکی ہے۔ آپ جب نیند سے جاگے تو پھر کشتی میں ایک دریا آیا، دریا میں کشتی میں آپ روانہ ہو گئے دونوں۔ کافی وقت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھوک محسوس ہونے لگی، اور آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھایا جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھی نے آپ کو بتایا کہ وہ مچھلی تو معذرت بھی کی کہ وہ مچھلی تو نکل چکی ہے۔ وہ جب ہم آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے چٹان پر تو اس وقت وہ مچھلی سرنگ بناتے ہوئے دریا میں داخل ہو چکی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا بھول گیا، میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ خیر، آپ کشتی کے سفر پہ تھوڑی دیر آگے بڑھے تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ پھر آپ نے جب یہ مچھلی کی بات سنی تو پھر آپ اپنے جس راستے سے گئے تھے اسی راستے پہ واپس لوٹے اور اس مقام پہ گئے جہاں پہ وہ مچھلی دریا میں داخل ہو گئی تھی۔ وہاں پہ جب وہ پہنچے تو اس مقام پہ آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی وجہ پوچھی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ بھلائی کا جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ وہ علم نہیں سیکھ سکتے، اور آپ میرے ساتھ اگر علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان واقعات پر کبھی بھی صبر نہیں کر سکیں گے جن کو آپ دیکھیں گے، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہوں کہ وہ کیوں کی جا رہی ہیں آپ ان پر صبر کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے اصرار پہ حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کے بعد آپ نے ایک شرط رکھی کہ آپ جن واقعات کو میرے ساتھ دیکھیں گے آپ مجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ پھر آپ دونوں سفر پر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب سفر پر نکلے تو 3 واقعات پیش آئے۔ ایک کشتی کے سفر کا واقعہ تھا، ایک لڑکے کے قتل کا واقعہ تھا، اور ایک بستی والوں کی دیوار کی مرمت کا واقعہ تھا۔ ہم پہلے واقعے کی بات کرتے ہیں، کشتی کا سفر۔ آپ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے بولا کہ آپ نے تو یہ بہت غلط کام کیا ہے، بڑا خطرناک کام کر دیا۔ آپ نے اس کشتی میں
شگاف کر دیا، اور ان لوگوں نے تو آپ سے کرایہ تک نہیں لیا، پھر بھی آپ نے یہ کر دیا. اب یہ تو بڑا خطرناک کام ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ جن واقعات کو دیکھیں گے آپ ان پہ صبر نہیں کر سکیں گے، اور میں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے گرد گزر کی درخواست کی، اور آپ لوگ مزید سفر کے لیے نکل گئے. تھوڑی دیر آگے چلے تو آپ نے کشتی سے اتر کر ساحل پر آئے، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا جو کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اس لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر تھوڑا سا عجیب لگا کہ یہ معاملات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے تو ناحق قتل کر دیا اس لڑکے کو، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر آپ نے ایسا برا کام کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ان واقعات پر صبر نہیں کر سکیں گے، اب آپ نے پھر سے مجھ سے سوال کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اسی سوال کرنے پر معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اگر میں آئندہ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا. حضرت خضر علیہ السلام پھر آگے چل دیے. آگے چلنے کے بعد ایک بستی میں داخل ہوئے. بستی والوں سے کھانا مانگا. آپ دونوں کو بھوک لگ رہی تھی، تو کھانا مانگنے پر بستی والوں میں سے کسی نے بھی آپ کو کوئی کھانا نہیں دیا. کھانا نہیں ملا، لیکن آگے چلے تو ایک دیوار بڑی خستہ حالت میں موجود نظر آئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بغیر کسی اجرت کے مرمت کر دیا. مرمت کرتے کرتے کافی ٹائم لگا، اور اجرت کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اتنے بے مروت لوگ تھے، ہمیں کسی نے کھانے تک کو نہیں دیا. آپ چاہتے تو دیوار کی مرمت کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا ہی کھا لیتے. پھر سوال کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں مزید سفر کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اب میں سوال کروں گا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا. تو آپ کو اب میرے سے الگ ہونا پڑے گا، لیکن میں آپ کو وہ تمام واقعات جو رونما ہوئے ان کی حقیقت بتا دیتا ہوں. ان میں چھپی ہوئی جو حکمت تھی اس کو میں آگاہ کر دیتا ہوں کہ وہ کیوں ہوئے. سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار کرنے کی حکمت کے بارے میں بتایا کہ کشتی کا مالک بہت غریب تھا اور بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہا تھا، اور اس جگہ پر جو ظالم بادشاہ تھا وہ ہر بے عیب کشتی کو ضبط کر لیتا تھا زبردستی. تو اس کشتی کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ مالک کے پاس محفوظ رہ سکے، اس کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ اس عیب دار کشتی کو دیکھے گا تو وہ اسے ضبط نہیں کرے گا، اور اس عیب کو درست کر کے جو غریب آدمی ہے وہ اپنی روزی کماتا رہے گا. تو یہ تھی کشتی کو عیب دار کرنے کی حکمت. پھر لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ بہت مومن تھے، اور لڑکا بڑا ہو کر کفر پر اڑتا، یہ بات اللہ کو پتہ تھی. کفر پر اڑنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں جو محبت تھی لڑکے کے لیے وہ ان کو بھی کفر پہ مبتلا کر دیتی. تو اس لیے لڑکے کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا. دیوار کی مرمت کی حکمت یہ تھی کہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی. تو 2 یتیم بچے اس وقت بالغ نہیں تھے، چھوٹے تھے. اگر دیوار کی مرمت کی نہیں جاتی تو دیوار گر سکتی تھی، اور وہ خزانہ جو دیوار کے نیچے گڑا ہوا تھا وہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے کسی اور کو مل جاتا. تو دیوار کو مرمت کرنے کی صرف ایک ہی حکمت تھی کہ دیوار جب تک بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اس وقت تک دیوار ویسے ہی رہے تاکہ وہ اپنے بالغ ہونے کے بعد اس خزانے کو، وہ خزانہ جو کہ دیوار کے نیچے گڑا ہوا ہے، وہ اصلی مالکین یعنی کہ دونوں یتیم بچوں کے پاس پہنچ سکے. تو اسٹوڈنٹس اس سارے واقعے سے ہمیں بہت آرام سے یہ بات پتہ لگ رہی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، جو کہ انسانی مخلوق ہو یا دوسری مخلوقات، ان کے لیے خیر کا ہی باعث ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ کی حکمت خیر سے وابستہ ہوتی ہے. ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی جو بھی حکمت ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں حقیقت میں علم نہیں ہے، جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے وقتی طور پہ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہے جو ہمارے لیے خیر ہوتی ہے. تو ہمیں ظاہر پرستی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ظاہری پرستی کی نفی کرنی چاہیے، اور یہ بات یقین سے
اپنے دل میں پختہ رکھنی چاہیے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس کی مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کے بارے میں ہمیں آگے جا کے کبھی کبھی پتہ لگ بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی پتہ لگتا، لیکن ہمیں اس یقین کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ چاہیں تو قرآن کی آیات جو میں نے سورہ کہف کی بتائی ہیں، آپ جا کے اس میں اس کے ترجمے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔